اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس عقائد کی اس نشست میں آج ہم حاضر ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے پر دلیل کے طور پر ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ کہتے ہیں جو کام خلاف عادت سرزد ہو، اور نبی کے علاوہ کوئی بھی معجزہ بیان کرنے کی، معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ مقام نبوت عطا فرماتا ہے انہیں یہ معجزے کی قوت بھی عطا فرماتا ہے، اور معجزہ کہتے ہیں جو خلاف عادت کام ہو۔ مثال کے طور پر لوگ زمین پر چلتے ہیں، اگر کوئی انسان آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ عادتاً لوگ چلتے ہیں، لوگ اڑتے نہیں ہیں، پرندے اڑتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا جی۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کے دعوی نبوت میں سچے ہونے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دلائل عطا فرمائے، اور وہ معجزے کی صورت میں تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ آپ کے پاس عصا تھا، جب اس کو ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ آپ کو یہ عطا فرمایا گیا کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تو جب باہر نکالتے وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکنے والا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا جو ہے معجزہ عطا فرمایا گیا۔ آپ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، اور وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں سے یہ عمل سرزد ہو سکتا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ معجزے کا اظہار نہیں کر سکے گا اور وہ جھوٹا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد تو سلسلہ نبوت اور رسالت جو ویسے منقطع ہو گیا، اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ نبی علیہ السلام سے جو بات خلاف عادت قبل از نبوت، اعلان نبوت سے پہلے اگر ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں ارہاس، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کوئی ولی سے خلاف عادت کام سرزد ہو، ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ جب داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین پہ تشریف لائے تو وہ جو رائے راجو تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے اڑنے لگا، تو آپ نے پھر اپنے جوتے مبارکوں کو حکم دیا، تو پھر وہ گئے اس کو سیدھا کر کے نیچے اتار کے لے آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے جو جوتے ہیں وہ بھی ہوا میں وہ اپنے جادو کے بلبوتے پہ اڑ رہا تھا، تو آپ نے پھر اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ ہم اور آپ کے جوتے جو ہیں اگر اس کو ہوا میں پھینکا جائے تو وہ اڑیں گے نہیں، نیچے گریں گے، تو لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ولی سے ایسی بات اگر صادر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اور عام مومنین جو ایمان والے ہیں ان سے ایسا عمل صادر ہو تو اس کو کہتے ہیں معونت، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں استدراج، اور کوئی بھی کافر بات کرے تو اس کے خلاف عمل ہو، مثلا کسی مقصد ہے کہ اندھے کو کہے کہ اس کی آنکھیں لوٹ آئیں گی، یا کہے کہ میں نے یہ پھونک مار دی اس کی آنکھیں لوٹ آئیں گی، یا آنکھوں والا تھا تو اس کو پھونک ماری، دم کیا، وہ اندھا ہو گیا، یعنی الٹ ہو جائے، کسی کافر یا فاجر کا کہی ہوئی بات جو ہے وہ الٹ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اہانت۔ اگر اس کے کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں،
نبی جو ہیں وہ قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیق وعدہ الہیہ کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت، ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ اپنی اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ان کی حیات جو ہے وہ حیات شہداء سے بھی بہت ارفع، افضل اور اعلیٰ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شہید کا جو ترکہ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء کی جو بیویاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ امتیوں کے لیے مائیں ہیں، تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح انبیاء کی جو مال ہے، جو ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جو مال رہ جائے وہ وراثت نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں مختلف عقائد حقہ سن کر سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔